تہجد کی نماز کے بارے میں آپ بہت سارے فائدے جانتے ہوں گے، لیکن 6 فائدے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ یہ فائدے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے اندر موٹیویشن پیدا ہو، آپ کا دل آپ کو ابھارے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ بھی تہجد کی نماز کے فائدے جاننے کے بعد تہجد کی نماز ادا کر سکیں، کیونکہ جب انسان کوئی بات سنتا ہے تو پھر انسان کا دل کرتا ہے کہ عمل بھی کرے۔ پہلا فائدہ تہجد کی نماز کا کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں سلام کا رواج ڈالو، کھانا کھلاؤ اور صلہ رحمی کرو، اور رات کے وقت یعنی تہجد کے وقت جب لوگ سو رہے ہوں تو تم نماز پڑھا کرو، یعنی تہجد کی نماز ادا کیا کرو، تو تم لوگ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ پہلا بڑا فائدہ کہ تہجد کی نماز پڑھو گے، ایسے وقت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے جب سارے لوگ سوئے ہوتے ہیں، نیند میں ہوتے ہیں، تم لوگ اپنے بستر کو چھوڑو گے، نماز کی ادائیگی کرو گے، تو تم لوگ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور اس نماز کا دوسرا فائدہ فرمایا کہ تم رات کے جاگنے کو لازم پکڑ لو، یعنی تہجد کی ادائیگی کرو، اس لیے کہ یہ تم سے پہلے صالحین نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے۔ اس سے بڑا فائدہ کیا ہو سکتا ہے کہ آدمی نیک لوگوں میں شامل ہو جائے، ایسے لوگوں میں شامل ہو جائے جو اللہ کو پسند ہیں، جن سے اللہ محبت کرتا ہے، جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اگر ہم میں سے بھی کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہمارا نام صالحین میں نیک لوگوں میں شامل ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ تہجد کی نماز کو لازم پکڑے، اور نہیں تو کبھی کبھی ادا کر لیا کریں، آپ کا نام نیک لوگوں میں شامل ہو جائے گا۔ اور اس نماز کا تیسرا فائدہ فرمایا کہ یہ نماز اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ جو انسان تہجد کی پابندی کرے گا، اور نہیں تو کم از کم کبھی کبھی ادا کرے گا، تو اسے اللہ تعالیٰ کا قرب ملے گا، نزدیکی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہونے کی کیا نشانیاں ہیں کہ پھر انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، انسان کے لیے نیکی کے راستے پر چلنا آسان ہوتا ہے، انسان ہر وہ کام کرتا ہے جس سے اللہ خوش ہو۔ تو اس کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے۔ اور تہجد کی نماز کا چوتھا فائدہ یہ ہے، فرمایا کہ یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ ہم سے دن اور رات میں کتنے گناہ ہوتے ہیں، ہم اگر لکھنے کے لیے بیٹھ جائیں تو بے شمار گناہ ہوں گے۔ اگر کوئی انسان کبیرہ گناہ نہیں بھی کرتا تو پھر بھی اس سے صغیرہ گناہ تو ہو جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ایسے گناہ جن کے بارے میں ہم جانتے بھی نہیں، ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ تو جو انسان تہجد کی نماز ادا کرتا ہے، اس آدمی کی یہ نماز گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہے۔ اس نماز کے ساتھ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ نماز انسان کو صغیرہ گناہوں سے پاک کر دیتی ہے، کفارہ بن جاتی ہے۔ اور تہجد کی نماز کا پانچواں فائدہ یہ ہے، فرمایا کہ رات کا قیام تہجد کی نماز گناہوں سے روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، برے کاموں سے، گناہوں سے روک دیتی ہے۔ جب انسان یہ نماز ادا کرتا ہے تو یہ نماز ادا کرنے کے بعد جب اس کے دل میں گناہ کا خیال آئے تو انسان یہ سوچتا ہے کہ میں نے تہجد کی نماز بھی ادا کی، تہجد کی پابندی کرتا ہوں، پھر بھی گناہ کا کام کرتا ہوں، تو انسان کو شرم آ جاتی ہے، تو انسان گناہوں سے رک جاتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ کبھی نہ کبھی تہجد کی نماز ضرور ادا کریں۔ اس نماز کا اور کوئی فائدہ نہ ہو، یہ فائدہ تو بہت ہی بڑا ہے کہ انسان گناہوں سے رک جاتا ہے، کیونکہ جتنے عذاب ہوتے ہیں، بڑی بڑی مصیبتیں گناہوں کی وجہ سے ہی آتی ہیں۔ کبھی کبھی مصیبتیں آزمائش کے لیے بھی آتی ہیں، لیکن زیادہ تر گناہوں کا وبال ہوتا ہے۔ تو جب انسان گناہوں سے رک جائے گا تو انشاءاللہ مصیبتیں بھی ٹل جائیں گی، عذاب بھی ٹل جائیں گے۔ اور تہجد کی نماز کا چھٹا فائدہ یہ ہے، فرمایا کہ یہ نماز حسد سے روکنے والی چیز ہے۔ حسد ایک بہت بڑی برائی ہے، گناہ ہے، بہت بڑی بیماری ہے کہ کسی کے پاس کوئی چیز دیکھو اور جلنے لگ جاؤ، اور دل میں یہ چاہت پیدا ہو کہ اس کے پاس یہ چیز نہ رہے۔ ہم لوگوں میں حسد کی بیماری بہت عام ہے، تو اس لیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ تہجد کی نماز ادا کریں۔ حسد کی بیماری ایک ایسی خطرناک بیماری ہے کہ انسان اندر سے جلتا رہتا ہے،
انسان کو سکون چین نہیں آتا۔ انسان ہر وقت یہی تمنا کرتا ہے کہ دوسرے کے پاس جو نعمت ہے وہ چھن جائے، وہ ختم ہو جائے، یا دوسرے بندے کو فلاں نعمت نہ ملے۔ اگر ہم تہجد کی نماز پڑھیں گے، اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو کبھی کبھار پڑھیں گے، تو انشاءاللہ ہمارے اندر سے حسد کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ حسد کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے اور یہ تہجد کے ذریعے ختم ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے میرے دوستوں اور میری بہنوں، اٹھیں، رات کو کوشش کریں، کبھی کبھی تہجد کی نماز ضرور پڑھیں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ مشکل ہے، آپ سوچیں گے کہ آپ اٹھیں گے کیسے، اپنے بستر کو چھوڑنا مشکل ہے، لیکن اللہ کی یاد میں، اس کی محبت میں بس یہ سوچ کر اٹھیں کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ سارے لوگ سوئے ہوئے ہیں، اپنی نیند میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کر لیا ہے۔ یہ سوچنے سے آپ کو موٹیویشن ملے گی، آپ کے جذبات ابھریں گے، آپ کے اندر جذبہ پیدا ہوگا، اللہ کی محبت جوش مارے گی۔ تو کوشش کریں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، ایسے وقت کھڑے ہوں جب ساری دنیا آرام کر رہی ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔